الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قسم ہے زمانے کی ہر انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو مومن ہوئے ایمان لائے وعامل الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے اور وہ حق کی تلقین کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کا تاکیدی حکم دیتے رہے صدق اللہ العظیم اللہ تعالیٰ نے یہ جو زندگی ہمیں عطا کی ہے اس کے منافع یا اس سے نفع حاصل کرنے یا اس سے خسارہ حاصل کرنے کا جو مفہوم ہے
وہ کسی کاروباری سے سیکھا جا سکتا ہے یا کسی تجارت کی نوعیت کو دیکھ کر سمجھ میں آ سکتی ہے بات کہ خسارہ کس کو کہتے ہیں اور منافع کس کو کہتے ہیں۔ جب کوئی شخص کاروبار کرتا ہے تو ایک اس کا راس المال ہوتا ہے، کیپٹل ہوتا ہے، اصل زر ہوتا ہے۔ اس اصل زر سے جب وہ فروخت کرتا ہے، اس کو اصل زر کو فروخت کرتا ہے، تو جب اس کے نتیجے میں جو حاصل ہونے والی رقم ہے اس کے لگے ہوئے سرمایے سے زیادہ ہو جائے تو یہ منافع ہے، اگر وہ اس سے کم ہو جائے تو یہ خسارہ۔ لہذا کوئی بھی شخص کاروبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا جس میں اس کو معلوم ہو کہ اس میں تو خسارہ ہے۔ ہر آدمی پہلے سوچتا ہے کہ میرا منافع کیسے ہوگا، اور جب تک اس کو منافع کی توقع نہ ہو کوئی شخص کاروبار نہیں کرتا۔ اور سب سے جو بنیادی چیز ہوتی ہے وہ راس المال کا تحفظ ہوتا ہے۔ اگر راس المال کا تحفظ نہ ہو، اس کی حفاظت نہ ہو، تو منافع کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں کہ جس کا راس المال ہی اس کے ہاتھوں سے نکلا جا رہا، اس کے ہاتھ میں ہی نہیں، وہ روک ہی نہیں سکتا اپنے راس المال۔ منافع کمانا تو دور کی بات ہے، اس سے فائدہ حاصل کرنا یا اصل زر سے زائد رقم وصول کرنا، کوئی چیز لینا، یہ تو اور بات ہے۔ اس کو آپ یعنی اگر اصل زر ہی اس کے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہو تو پھر اس کے خسارے کے یقینی ہونے میں کیا شک باقی رہ جاتا ہے۔ اس کو آپ برف بیچنے والے کا جو پھٹا ہوتا ہے، آج کل پتہ نہیں ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، فریج آ گئے ہر جگہ پہ، برف کے پھٹے کم ہو گئے، تو برف بیچنے والا جب وہ برف خرید کے لا کے اپنے پھٹے پہ رکھ دیتا ہے تو خاص وقت تک اگر وہ برف بک گئی تو بک گئی، وگرنہ اس کا اصل زر ضائع ہو جائے۔ اور جب وہ اس کا اصل زر اور راس المال لمحہ لمحہ پگھل رہا ہوتا ہے تو آپ ذرا دیکھیں اس کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی کہ وہ اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جلد از جلد اس راس المال کے پگھل جانے سے قبل یہ بک جائے۔ لہذا وہ کبھی اس کے اوپر بوریاں ڈالتا ہے، کبھی وہ کسی چیز میں لپیٹتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، پھر آواز لگاتا ہے کہ لوگوں جلدی لے جاؤ، اور اس کا راس المال لمحہ لمحہ گھڑی گھڑی ہر سیکنڈ میں ضائع ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے۔ یہی حال ہر انسان کا ہے، یہ صرف برف بیچنے والے کا حال نہیں ہے، ہر انسان کا اللہ کریم فرماتے ہیں والعصر، زمانے کی قسم ہے، زمان راس المال ہے، وقت راس المال ہے، اور وہ ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، جس کے ہاتھ سے اصل زر ہی نکلتا جا رہا ہو اس کے خسارے میں ہونے کا اور یقینی خسارے کا شک کیا باقی رہ جاتا ہے کہ ہر انسان ہی خسارے میں۔ ان الانسان لفی خسر، اللہ اکبر۔ اور وہ لمحہ لمحہ ہمارے ہاتھوں سے ہمارا اصل زر نکل رہا، اور اصل زر ہے کیا؟ والعصر۔ اس دھرتی کو، اس پوری کائنات کو جب ہم ڈسکس کرتے ہیں، اس کو اینالائز کرتے ہیں، جب اس کا تجزیہ کرتے ہیں، تو کائنات جب وجود پذیر ہوئی ہے تو دو چیزیں بنی، ایک زمان ہے، ایک مکان ہے۔ مکان ہر ٹھوس چیز کو کہتے ہیں، ہر جگہ کا درمیانی فاصلہ، ہر چیز کا جو درمیانی فاصلہ ہے وہ مکان۔ اس کی نوعیتیں مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن ایک مکان ہے جو ٹھوس چیزوں سے تعلق رکھتا ہے، اور ایک زمان ہے جو گھڑی کی ٹک ٹک کے ساتھ ہر لمحہ ہمارے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے۔ یہ زمان، اس میں ماضی بھی ہے،
اس میں حال بھی ہے، اس میں مستقبل بھی ہے۔ مستقبل ابھی آیا نہیں، ماضی گزر گیا ہے، ہمارے ہاتھ میں صرف حال ہے، اور وہ حال کتنی دیر کے لیے؟ اللہ اکبر! گھڑی جب ٹک کرتی ہے تو وہ جو 1 سیکنڈ ہے صرف وہی حال ہے، بلکہ 1 سیکنڈ کا بھی کچھ حصہ حال ہے۔ جب وہ ٹک ہو گئی تو وہ ماضی بن گیا، مستقبل ابھی آیا نہیں، کیا معلوم اگلی ٹک ہونے سے پہلے ہماری سانس رک جائے۔ اللہ اکبر! ایک یونانی فلسفی ہے ہیراکلیتوس، وہ کہتا ہے اس دنیا میں ہر چیز ہر لمحہ تغیر پذیر ہے۔ وہ کہتا ہے جو ٹھوس چیزیں ہمیں قائم نظر آتی ہیں، قائم بذات، وہ بھی ہر لمحہ تغیر پذیر ہیں، اس کے اندر بھی تبدیلی واقع ہو رہی، کوئی چیز ایک لمحے کے لیے نہیں ٹھہر سکتی۔ اس نے کائنات کا بنیادی عنصر آگ کو قرار دیا، اس لیے کہ آگ کے اندر سب سے زیادہ تغیر ہے، اور جہاں آگ لگتی ہے سب سے زیادہ تغیر پیدا کرتی ہے، لہذا وہ کہتا ہے پورے کائنات میں، خیر اس کا ایک فلسفہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یوں ہر لمحہ تغیر ہے، بلکہ ایک لمحے کے ایک حصے میں بھی تبدیلی کا عمل جاری رہتا ہے، اور وہ مثال دیتا ہے ندی کے پانی۔ اللہ اکبر! پہاڑی ندی کا پانی جب وہ بہت بلندی سے نیچے کی طرف سفر کر رہا ہے، آپ اس کے کنارے کھڑے ہیں، اگر آپ اس پانی سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں، اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے پاس ایک لمحہ ہے، وہ لمحہ جس لمحے وہ پانی آپ کے سامنے سے گزر رہا، اور جب وہ گزر گیا تو وہ ماضی کا حصہ بن گیا۔ ایک دفعہ وہ گزر گیا، آپ دوبارہ کبھی اس سے استفادہ نہیں کر سکتے، اور آنے والا کب آ رہا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ جو آنے والا پانی ہے جو اوپر سے نیچے آ رہا ہے اس کے آپ تک پہنچنے سے پہلے آپ ہی نہ رہیں، لہذا وہ لمحہ بہت اہم ہے جو ہمارے سامنے کی زندگی ہے، ایک ایک لمحہ وہ اس قدر اہم ہے کہ فائدہ، منافع اور خسارہ اسی کے اوپر سارا کا سارا منحصر۔ اللہ! اس لیے فرمایا والعصر، زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، ہر انسان ہی خسارے میں۔ کیوں؟ اس لیے خسارے میں ہے کہ اس کا راس المال ضائع ہو رہا ہے، لمحہ لمحہ اس کی زندگی ختم ہو رہی ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہے کہ میری زندگی ختم ہو رہی۔ اللہ! اور قیامت والے دن اللہ کریم نے سورہ فاطر کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا کہ قیامت والے دن مجرموں سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اولم نعمرکم، میں نے کیا تمہیں عمر نہیں دی تھی؟ بتاؤ، راس المال نہیں ملا تھا؟ اولم نعمرکم، میں نے تمہیں عمر نہیں دی تھی؟ ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم نذیر۔ اللہ اکبر! عمر اس لیے دی تھی کہ جو اس راس المال کی حقیقت کو سمجھنا چاہتا وہ سمجھ جاتا۔ ما یتذکر فیہ من تذکر، جس نے سمجھنا تھا وہ سمجھ جاتا کہ کتنی قیمتی زندگی اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے، ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے، میں اگر اس کو گزار بیٹھا تو میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اور گھاٹا اور خسارہ جب قرآن کہتا ہے ان الانسان لفی خسر، ہر انسان ہی خسارے میں ہے، کس کے اعتبار سے؟ والعصر، زمانے کے اعتبار سے۔ اس کو بعض لوگوں نے والعصر کا ترجمہ کیا ہے وقت عصر، عصر کے وقت کی قسم، نماز عصر کے وقت کی قسم۔ ہو سکتا ہے، لیکن جب عصر کی نماز کا وقت ہے تو اس کی مناسبت بھی اپنے ہاتھوں سے سرمایہ پگھل جانے کے ساتھ ہے کہ جب عصر کا وقت ہوتا ہے تو دن بہت قریب آ جاتا ہے، دن ختم ہو رہا ہوتا ہے، سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، اور بس اس وقت بہت تھوڑا وقت باقی رہتا ہے کہ اس کے بعد سورج ہاتھ سے نکل جاتا ہے، روشنی ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! دونوں صورتوں میں خسارے کا تعلق ہے زمان کے ساتھ۔ ہمارا راس المال کیا ہے؟ وہ زمان۔ اسی لیے بخاری شریف میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس،
دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں سے لوگوں کی اکثریت خسارے میں ہے. اللہ اکبر. راس المال کا تحفظ نہیں کر سکتے. منافع لینا تو دور کی بات ہے. یعنی ایک کیپٹل ہے آپ کا, وہ اپ ٹو دی مارک, اگر آپ نے برابری میں بھی رہ گئے تو خسارہ تو نہیں ہے نا. منافع لینا تو دور کی بات ہے. مغبون فیہما کثیر من الناس. دو نعمتیں ایسی ہیں کہ لوگوں کی اکثریت اس کے بارے میں خسارے میں, گھاٹے میں ہے. اللہ, جب ڈیل ہوتی ہے تو اس میں گھاٹا, جب بھی یہ اکثریت لوگوں کی اس میں گھاٹا. کون کون سی؟ اللہ فرمایا الصحت والفراغ, ایک تندرستی اور ایک فرصت. الصحت والفراغ, صحت ہو انسان منافع نہ کما سکے, اور فرصت ہو اور انسان منافع نہ کما سکے, تو اس کا مطلب وہ تو گھاٹے میں رہا, تو وہ اصل در ضائع ہو گیا اس کا. اور اصل در ضائع کیسے ہوتا ہے؟ صرف فضول کاموں میں ضائع نہیں ہوتا, صرف فضول کاموں میں اور گناہ کے کاموں میں ضائع نہیں ہوتا. یہ جو ضائع ہوتا ہے یہ جائز کاموں میں بھی ضائع ہوتا ہے. بات سمجھے نا, کہ جس نے فضول کام کیے, گناہ کیے, وہ تو ہے ہی خسارہ, وہ تو گویا اس نے ویسے ہی ضائع کر دیا. اور جس شخص نے جائز کام کیے, مناسب زندگی گزاری, جائز کام کرتا ہے, گناہ کا کام نہیں کرتا, جائز کام کرتا, تو اس نے کیا کمایا؟ کمائی تو کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. دیکھو تو صحیح, توجہ کرو, آگے کیا بھیجا ہے. جائز کاموں میں بھی زندگی گزر گئی, ناجائز میں گزری تو ہے ہی خسارہ. اگر جائز کاموں میں بھی زندگی گزاری تو آگے تو کچھ نہیں بھیجا, وہ تو زیادہ سے زیادہ برابر میں رہا. مستحبات میں, پسندیدہ کاموں میں, چھوٹے چھوٹے جائز کاموں میں, مباح کاموں میں زندگی گزاری, لیکن اس نے آگے بڑھ کر نیکی کرنے کی کوشش نہیں کی, لہذا اس نے آگے تو بھیجا ہی کچھ نہیں. کوئی چیز ایسی تو ہے ہی نہیں جو آخرت کے لیے بچی ہو. اس نے تو زندگی گزاری زندگی گزارنے کے لیے. اگر گناہوں میں گزری تو ہے ہی خسارہ, اور اگر جائز کاموں میں بھی گزری ہے تو خسارہ ہے, گناہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آگے کچھ نہیں بھیجا, آخرت اس کے پروگرام میں شامل نہیں. اس لیے آپ کو کافر نظر آتے ہیں نا. کفار نیکیاں کرتے ہیں, کفار بڑے بڑے نیکیوں کے کام کرتے ہیں, لیکن وہ کس لیے کرتے ہیں؟ وہ آخرت کے لیے نہیں کرتے, وہ صرف اس دنیا کے لیے کرتے ہیں. آخرت ان کے پروگرام میں شامل ہی نہیں ہے. تو جس کے پروگرام میں آخرت شامل نہیں, اس کی تو زندگی ضائع ہو گئی نا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کافروں کو ان کی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیتا. جو جس نے نیکی کی ہوتی ہے اس کو وہیں یہیں بدلہ مل جاتا ہے, اور جب وہ مرتا ہے تو اس کے کھاتے میں ایک بھی نیکی باقی نہیں ہوتی, سارا کھاتا صاف. تو گھاٹا ہے کہ فائدہ ہے؟ خسارہ. ان الانسان لفی خسر. اور یہ جو لمحہ لمحہ گزرتی زندگی ہے, یہ بہت تھوڑا, یعنی ماضی, حال, مستقبل, لمبا وقت ہے. اس میں بہت تھوڑی چیز ہے جو ہمارے سامنے, جو ہمارے ہاتھ میں ہے, وہ 1 سیکنڈ ہے. یہ 1 سیکنڈ کا بھی تھوڑا حصہ. ہم سمجھتے ہیں سالوں پڑے, ہم سمجھتے ہیں زندگی پڑی ہے, کچھ بھی نہیں. اور پھر جیسے جیسے قیامت قریب آ رہی ہے, وقت کے اندر ویسے ہی بے برکتی ہوتی چلی جاتی. یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة, قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتی یتقارب الزمان, یہاں تک کہ زمانہ قریب ہو جائے گا. یعنی وقت کے اندر جو ایکسپینشن تھی, جو پھیلا ہوا زمانہ ہے, وہ قریب ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ ہم جو کہتے ہیں نا کہ وقت میں برکت نہیں رہی, یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے برکت نہیں رہی, بلکہ زمانے کی نوعیت بھی تبدیل ہو گئی ہے. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة,
قیامت قائم نہیں ہوگی، یعنی قرب قیامت جا کے کیا ہوگا؟ حتی یتقارب الزمان، وقت بالکل قریب قریب ہو جائے. اور قریب کی پھر آپ نے وضاحت فرمائی. آپ فرمایا فتکون السنۃ کالشہر، سال یوں گزرے گا جیسے ایک مہینہ گزرتا. اللہ اکبر، وقت سکڑ گیا، سال ایسے گزرے گا جیسے مہینہ گزر گیا. والشہر فتکون الشہر کالجمعہ، اور ایک مہینہ ایسے گزرے گا جیسے ایک ہفتہ گزرتا ہے. اللہ اکبر. والجمعۃ کالساعہ، اور ایک ہفتہ ایسے گزرے گا جیسے ایک گھنٹہ گزرتا ہے. بس یعنی ایسی تیزی آ گئی زمانے کے اندر، یتقارب الزمان ہو گیا. اور وہ جو پہلے ہی بہت کم ہمارے پاس مارجن تھا اس راس المال سے استفادہ کرنے کا، وہ مارجن اور کم ہو گیا. اور فرمایا وہ جو گھنٹہ ہے نا، وہ تو اس طرح گزرے گا، سال مہینے کی طرح گزرے گا، مہینہ ہفتے کی طرح گزرے گا، ہفتہ دن کی طرح گزرے گا، اور دن گھنٹے کی طرح گزرے گا. اور گھنٹہ تو یوں گزرے گا کالزرمۃ بالنار، جیسے آگ کی چنگاری یوں بھڑکی اور بجھ گئی. اللہ، یعنی ایک لمحے میں گھنٹہ گزرتے تو پتہ ہی نہیں چلتا. چند گھنٹے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ایک تو بے برکتی وہ ہے نا جو ہمارے، آپ ٹی وی پہ بیٹھ جائیں یا سوشل میڈیا پہ بیٹھ جائیں، یہ موبائل ہر ایک ہاتھ میں، اب تو ٹی وی پہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں. ٹی وی جب نیا نیا آیا تھا تو، اور اس وقت اس میں بہت سارے سیٹلائٹ چینلز آئے تھے، تو اس وقت ہم کہتے تھے کہ جس ٹی وی پر 100 چینل چل رہے ہیں اس پہ آپ صرف ایک ایک منٹ دیکھتے جائیں کہ اس پہ کیا آ رہا ہے. دیکھیں کچھ بھی نہ، صرف یہ پتا کرتے جائیں کہ کس چینل پہ کیا آ رہا ہے. ایک ایک منٹ آپ لگاتے جائیں تو 100 منٹ تو گئے نا. 100 چینل پہ آپ نے دیکھنا کہ کیا آ رہا ہے، ایک ایک منٹ دیکھتے جائیں. دلچسپی کسی میں بھی نہیں ہے، بس ایسے ہی کوئی دلچسپی کی چیز شاید مل جائے تو 100 چینل صرف چیک کرنے پہ 100 منٹ تو گئے. انا للہ و انا الیہ. یہی حال آج کل سوشل میڈیا کا. بس وہ آپ کسی سے پوچھیں کیا کر رہے ہیں، بس ایسے موبائل پہ بیٹھا ہوں، کیا ہو رہا ہے، بس ایسے سکرولنگ کر رہا ہوں، سوشل میڈیا دیکھ رہا ہوں، واٹس ایپ کے میسج دیکھ رہا ہوں، فیس بک دیکھ رہا ہوں، ٹویٹر دیکھ رہا ہوں، بس دیکھ رہا ہوں. یہ ایسا کوئی شیطانی آلہ ہمارے خسارے میں اضافہ کرنے کے لیے، اور یہ پہلے ہی ہم تو خسارے میں ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور وہ جو قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے قدم اللہ کے دربار سے ہل نہیں سکیں گے جب تک وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے. اس میں جو 2 سوال ہیں نا وہ عمر کے بارے میں، اسی راس المال کے بارے میں. اس سے پوچھا جائے گا فی عمرہ فیما افناہ، عمر کہاں ضائع کی، وعن شبابہ، اور عمر کا وہ حصہ، حالانکہ شباب بھی عمر میں شامل ہے، وعن شبابہ، وہ شباب جوانی، فیما ابلاہ، وہ کہاں ضائع کی، وہ کہاں فنا کر دی، وہ کہاں تباہ کر دی جب صلاحیتیں عروج پر تھیں، اور وہ بھی ضائع کر دی، کہاں لگے رہے. ہم اگر اللہ تعالیٰ کو یہ جواب دیں کہ یا اللہ میں تو موبائل پہ بیٹھا کرتا تھا، یا اللہ میں تو سوشل میڈیا پہ ذرا چیک کیا کرتا تھا خبریں شبریں کیسی ہیں، چیک کرتے کرتے کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور زندگی ہاتھ سے نکلی جا رہی، لمحہ لمحہ ہاتھ سے کھسکتی جا رہی، کسی کو احساس ہی نہیں. یہی بات اللہ کریم فرماتی ان الانسان لفی خسر، ہر انسان خسارے. کیوں؟ اس کا راس المال تو اس کی عمر ہے، اس کی زندگی ہے اس کا راس المال. تو ذرا آج سے کیلکولیٹ کرنا شروع کر دینا، آج سے کیلکولیشن شروع کریں کہ میں نے اپنے ایک لمحے سے کیا اٹھایا، فائدہ اٹھایا، نفع ہوا یا نقصان ہوا. اور یاد رکھیے نفع صرف وہ ہے جو آپ نے آخرت کے لیے آگے دیکھا. اگر کسی شخص کو اس بات کا دھیان آ جائے، اس کی سمجھ آ جائے، اللہ، اور یہ سمجھ پتہ کیسے آتی،
یہ سمجھ علم سے آتی ہے. میں اگلی 4 باتیں، وقت نہیں ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے جمعے عرض کروں گا. سمجھ کیسے آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. جن کے پاس علم آتا ہے ان کو حقیقت سمجھ آتی ہے. کارخانہ یہ سارا سمجھ آ جاتا ہے، اور جب سمجھ آ جاتا ہے تو مالک کی خشیت ان کے دلوں میں آ جاتی ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. جو علماء ہوتے ہیں جن کے پاس اللہ علم عطا فرماتا ہے، جو علم حاصل کرتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر خشیت پیدا ہو. اور خشیت پتہ ہے کیا ہے؟ یہ خوف سے الگ چیز ہے. ایک خوف ہوتا ہے نقصان کا خطرہ یا خدشہ. اور خشیت کیا ہوتی ہے؟ خشیت حقیقت کا اعتراف ہوتا ہے. اور جس چیز کی خشیت آ جائے اس کی عظمت کا رعب ہوتا ہے. تو جس کو یہ سمجھ آ جائے کہ میرا اللہ کتنا بڑا ہے، جس کو یہ سمجھ آ جائے کہ وہ خالق ہے، جس کو اپنے مخلوق ہونے کی حقیقت سمجھ آ جائے، جس کو اپنی زندگی کی حیثیت سمجھ میں آ جائے، جس کو اپنے ان چلتی ہوئی سانسوں کی حقیقت سمجھ آ جائے، جس کو یہ وقت کی قدر و قیمت سمجھ میں آ جائے، وہ لمحہ جو آپ کے سامنے ہے اس سے استفادہ کرنے کی اہمیت سمجھ میں آ جائے، اس کے دل میں پھر اللہ کی خشیت پیدا ہو. اس کو سمجھ آتی ہے کہ سوائے اللہ کے میرا کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں. پھر اس کے دل سے پتہ کیا آواز نکلتی ہے؟ اس کے دل سے آواز نکلتی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. طاقت تو میرے پاس ہے ہی کوئی، نہ میں نیکی کر سکتا ہوں، نہ میں برائی سے بچ سکتا ہوں، سوائے اس کے کہ اللہ میری مدد کرے. جب یہ فقرہ، یہ پتہ کتنا قیمتی ہے، یہ اعتراف ہے اپنی بے بسی کا. اللہ میں بے بس ہوں، بہت تھوڑا راس المال ہے، بہت تھوڑی گنجائش ہے، اللہ میں کیسے کروں؟ مجھ سے ہوتا نہیں ہے. سستیاں الگ ہیں، شیطان دشمن الگ ہے، نفس کی سستیاں الگ ہیں. اللہ میں کیسے کروں؟ نہ میں نیکی کر سکتا ہوں، نہ میں برائی سے بچ سکتا ہوں. تو میری مدد کرے تو میں کر سکتا ہوں. یہ جو لمحہ مجھے ملا ہے، لمحہ موجود سے استفادہ کرنا ہے تو اللہ تیری توفیق کے بغیر ممکن نہیں. اس کے سامنے رکھ کے تو دیکھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو یہ احساس ہو گیا اور اس نے اللہ کے سامنے یہ فقرہ بول دیا لا حول ولا قوت الا باللہ، آپ نے فرمایا یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ، اس کو گویا جنت کا خزانہ مل گیا. اللہ کرے یہ خسارہ، یہ منافع ہماری سمجھ میں آ جائے، اس راس المال کی حقیقت سمجھ میں آ جائے، اس کی اہمیت سمجھ میں آئے گی تو پھر ہمیں فکر لگے گی کہ یہ برف پگھل رہی ہے، یہ ریت ہاتھوں سے سرک رہی ہے، یہ لمحہ لمحہ گزر رہی ہے. کسی آئیڈیلزم کے چکر میں نہ رہیں، جو لمحہ موجود ہے اس سے فائدہ اٹھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے ہاتھ میں کھجور کا پودا ہو اور وہ لگانا چاہ رہا اور ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، اوپر سے قیامت قائم ہو جائے، اللہ قیامت آ جائے، تو فرمایا وہ پہلے پودا لگائے پھر قیامت کی طرف توجہ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ اس دنیا میں جو بھی حوادث آ رہے ہیں وہ آپ کو کبھی کوئی آئیڈیل ماحول نہیں دیں گے نیکی کرنے کا. حالات اسی طرح کے ہیں، آپ کو اسی وقت میں جو اللہ نے عطا فرمایا ہے لمحہ موجود سے فائدہ اٹھا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو